انہوں نے یہ پوچھا کہ اذان میں جو حضور کے نام پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہماری کتب فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام جب اذان اقامت میں لیا جائے تو انگوٹھے چوم کے اپنے آنکھوں سے لگائیں تو ایسا آدمی کبھی اندھا نہیں ہوگا. یہ تو فقہ کی کتابوں میں ہمارے کہ اس کو یہ فائدہ ہوگا. اب آئیے اس کا ایک اور فائدہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے. ملا علی قاری کی کتاب ہے موضوعات کبیر. اچھا، ہر دور میں علماء اور محدثین میں کچھ ایسے حضرات ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے مسلمانوں پر، کہ ان کے دور میں جو حدیثیں غلط ہوں اور گشت کرتی ہیں عوام میں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، تو محدث اپنے زمانے میں حدیثوں کو جمع کر کے اور اس کے بعد شائع کر دیتا کہ یہ حدیثیں کہیں سے ثابت نہیں، یا یہ موضوع ہیں، یا بے اصل ہیں، لا اصل لہو بھی کہہ دیں، اس کی کوئی اصل نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس پر کتاب ہے ملا علی قاری کے موضوعات کبیر، اور بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی معلوماتی کتاب ہے کہ بے شمار ایسی حدیثیں جو لوگوں میں گشت کر رہی لیکن وہ حدیث فی الواقع نہیں ہے. اب آئیے موضوعات کبیر میں ملا علی قاری اس حدیث پر آئے. وہ حدیث سنیے کیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. پھر دوبارہ جب یہی کلمات حضرت بلال نے کہے، حضرت صدیق اکبر نے اس طرح انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ جب کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا ہے کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے، کل اس کے ہم شفیع ہوں گے، کوئی ایسا کرے. اب رہا یہ کہ اعتراض اپنی جگہ بات ہی ہے. تو ملا علی قاری اس کو موضوعات کبیر میں کیوں لائے؟ ملا علی قاری کے اس کو موضوعات کبیر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ غلط ہے، تو ملا علی قاری اس حدیث کو لکھ کر کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت ہو گئی، اب کسی اور حوالے کی کیا ضرورت، کسی اور ثبوت کی کیا ضرورت. ایک بات جو علمی حضرات ہیں یا علماء، وہ اس مسئلے پہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا منیر العین ایک پورا رسالہ، وہ اتنے دلائل و براہین سے ثابت کیا. اگر یہ حدیث ضعیف ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ضعیف حدیث کہاں معتبر ہے کہاں معتبر نہیں، وہ اگر صحیح کے مقابلے میں آ جائے تو نہیں مانی جائے گی، اور اگر اس کے راوی اپنے دور میں متعدد ہوں وہ ضعیف جو حدیث ہے وہ قوی ہو جائے گی. علماء اور مشائخ کو اس پر عمل ہونے لگ جائے، علماء مشائخ کے عمل سے اس کو اور تقویت پہنچے گی. ساری یہ بحث جو ہے وہ آپ امام اہل سنت کا رسالہ منیر العین میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس پر جو دلائل اعلی حضرت نے دیے ہیں دنیا کی کسی کتاب میں ایک جگہ اتنے دلائل نہیں جس نے ایک کتاب میں. یہ نہیں کہ بھائی اعلی حضرت نے لکھا، اعلی حضرت نے کہیں سے نقل کیا ہے نا، تو یہ سارے دنیا بھر کے حوالے جو ایک جگہ جمع کیے یہ سوائے آپ کو منیر العین کے کسی دوسری کتاب میں ملیں گے ہی نہیں.